جو فل کورٹ اجلاس ہوا اس پر تو میں بعد میں آتی ہوں. ڈیولپمنٹ اس پر یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کل پرائم منسٹر صاحب سے اس حوالے سے ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں دوپہر میں. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں ان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے اسلام آباد کے علاوہ لاہور، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ بار کے ججز کی حمایت بھی کی ہے. اصل مدعا کیا سامنے آیا ہے؟ بیسیکلی پیچھے کیا چل رہا تھا اور اب کھل کر اس پر بات کی گئی ہے تو یہ کس چیز کی ایکسٹینشن ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں سمجھا سکیں عام پاکستانیوں کو. دیکھیے اس میں بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی عدالتی امور ہیں اس میں ہماری جو ایگزیکٹو کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی مداخلت ہوتی ہے. ان کے کسی کیسز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت سے یہ کام ہوتا ہے. اور اس کا بدقسمتی سے ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے جب جج صاحبان ریٹائر ہو جاتے تھے، اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے تھے یا انٹرویو دیتے تھے تو پھر وہ کنفیس کرتے تھے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. یہ سب سے پہلے میں نے اس حوالے سے بطور سٹنگ سینئر پیونی جج میں نے اس پر آواز بلند کی اور میں نے اس وقت بتایا کہ کس لوگ جو ہے جوڈیشل پروسیس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا اس وقت، کیونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی جو قیادت تھی اور جو فوج کی قیادت تھی ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی تھی معاملات کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے اور پھر کیسز کے نتائج کے حوالے سے. تو ظاہر ہے چونکہ وہ جو ایک پورا ایک پروجیکٹ تھا یا ایک جو ڈیزائرڈ ڈیزائن تھے، میری کہی ہوئی بات میرے ڈسکلوئرز اس کے اگینسٹ تھے، اس وجہ سے اس پاتاش میں مجھے نکال دیا گیا 11 اکتوبر 2018 کو، اور میں نے یہ تقریر کی تھی 21 جولائی 2018 کو. اس کے بعد سے میں نے ایک طویل عدالتی جنگ لڑی ہے. 4 چیف جسٹس گزرے جنہوں نے میرے کیس کا ڈیسیژن نہیں کیا. اس میں ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، گلزار احمد صاحب، عمر عطا بندیال صاحب اور بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم کے دور میں آ کر میرے اس کیس کا فیصلہ ہوا بالکل 22 مارچ 2000. بالکل. جو ہمارے ساتھی ہیں 6 جج صاحبان، انہوں نے ظاہر ہے اس فیصلے سے ایک تقویت حاصل کی اور ظاہر ہے میرے ساتھ جو رویہ برتا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ان کے بھی بتائے ہوئی باتوں پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک. لیونگ اسائڈ کہ میں نے یہ اکیلے لڑائی لڑی، میں اکیلا تھا، میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، میرا کوئی ہم نوا نہیں بنا، ہم رکاب نہیں ہوا، لیکن میں اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی سطح پر اس طرح کا الزام آتا ہے تو اس کے حوالے سے ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس پر جو محترم چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان سے اور باقی سپریم کورٹ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چلیں اگر میری دفعہ نہیں ہوا تو کم از کم اس دفعہ ہی انکوائری کر لی جائے تاکہ جو بھی چیزیں ہیں جو رانگ ہیں ان کو انڈو کیا جا سکے. بالکل ٹھیک.